بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا خوف ضروری ہے یا اس کا رعب ضروری ہے؟ ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے اکثر طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں پہ دیکھیں کوئی فورسز ہیں، کوئی ادارے ہیں، وہ سختی کے ساتھ جو ہے نا ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھا دیکھی ٹیچر جو ہیں وہ بھی لگتا ہے انہیں کہ ہم بہت چیخ کے، بہت چلا کے، بڑا ڈانٹ کے، بڑا سختی سے، بڑے رعبدار انداز میں بچوں کو خاموش کروائیں گے تو بچے شور نہیں کریں گے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اگر ایک استاد نے چیخنا چلانا ہے، شور کرنا ہے، اونچا بولنا ہے، تو پھر یہ ایک استاد کی جو شخصیت ہے اس پہ اس کے اثرات کیسے پڑیں گے؟ ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو استاد اونچا بول کے، چیخ کے، چلا کے کلاس میں ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرے گا، سب سے بڑا نقصان اس استاد کو بذات خود یہ ہوگا کہ اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیمیج ہو کے رہ جائے گی۔ بچے اس استاد کے لیے دل میں وہ محبت نہیں رکھیں گے جو ایز اے اسٹوڈنٹ انہیں ٹیچر کے لیے رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روب ڈال کے یا خوف پیدا کر کے آپ بچے کو، کلاس کو وقتی طور پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ کسی اور کام میں بیزی ہوں گے، بچے دوبارہ شور کر دیں گے شروع۔ ڈسپلن کے لیے ضروری ہے خود ڈسپلن میں آنا۔ بعض ٹیچرز بچوں کو لیکچر دیتے ہیں، آپ کو ٹائم سے اسکول آنا چاہیے، آپ کو یونیفارم کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی جو بینچ ڈیسک ہیں جن پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کی جو چیئرز ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بیگ کا خیال کرنا چاہیے، اور بالکل ٹائم پہ کلاس میں آنا چاہیے، جبکہ وہ خود کلاس میں لیٹ آتے ہیں۔ ایک استاد بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ بچہ کتاب کو فالو نہیں کرتا، بچہ ٹیچر کو فالو کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلاس روم میں ڈسپلن برقرار رہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی زندگی میں ڈسپلن لانا ہے، اور آپ نے ڈسپلن شو کرنا ہے، قائم کرنا ہے، سیلف ڈسپلن۔ جب آپ خود ڈسپلن میں آ جائیں گے، آپ کے بچے جیسے ہی کلاس میں آئیں، ان کو نظر آئے کہ ٹیچر تو ہم سے پہلے پہنچ گیا ہے، اب شور کرنے کا ماحول ہی نہیں بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کلاس میں آئیں تو آتے ہی بولنا شروع نہ کر دیں۔ بعض ٹیچرز کی عادت ہوتی ہے بڑی سپیڈ سے کلاس میں آتے ہیں اور آتے ہی وہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کی توجہ ہے نہیں ہے، فوکس ہے نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچہ جو اپنے مومنٹم میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے کلاس کو، وہ اس چیز کے لیے قائل ہی نہیں ہو پاتا، اس کا مائنڈ سیٹ ادھر فوکس ہی نہیں ہو پاتا کہ میرا ٹیچر کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے کلاس میں آ کے خاموشی سے بچوں کی طرف دیکھنا ہے، آئی کنٹینٹ ان سے جو ہے وہ آئی کنٹیکٹ کرنا ہے۔ آپ نے جب تک ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں بچوں کی، تب تک وہ بچے آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے سلام دعا نہیں لی، آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں شو نہیں کیا، بچوں کی توجہ حاصل نہیں کی، فوکس حاصل نہیں کیا۔ آپ کو ابھی لیکچر ڈیلیور نہیں کرنا ہے، پہلے چند سیکنڈ آپ نے بچے کی طرف دیکھنا ہے۔ جب بچے سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر آپ نے اپنا لیکچر ڈیلیور کرنا ہے۔ اور ایک چیز بڑی ضروری ہے جس کو نارمل سمجھا جاتا ہے لیکن وہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ٹیچر کہتے ہیں جی ہم تو ٹیچر ہی ہیں نا، ہم نے تو بک ہی پڑھانی ہے۔ تو بھائی آپ بے شک ٹیچر ہیں، لیکن آپ کی پرسنالٹی روب اور خوف دونوں سے بڑھ کے ہے۔ اگر تو آپ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، شاور لیتے ہیں، اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، کوئی ہلکی پھلکی پرفیوم لگاتے ہیں، اور آپ نے اچھی کنگھی شنگھی کی ہوئی، آپ ویل ڈریس ہیں، ویل لک ہیں، سمائل فیس کے ساتھ آپ کلاس میں ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کلاس کو انرجی دے دی۔ اور اگر آپ مردوں کی طرح 3 دن سے منہ نہیں دھویا اور جی بس میں تو ٹیچر ہوں اور بال گندے ہوئے ہیں، تو بھائی خدا را رحم کریں، آپ کا فریش فیس، آپ کی ہلکی سی سمائل بچوں میں ایک خوبصورت جان ڈال دیتی ہے، ایک بہترین جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ تو آپ اپنی لک پہ خیال کریں، اپنی ٹائمنگ پہ خیال کریں، اپنے ڈسپلن پہ خیال کریں، تو کلاس میں ڈسپلن آنا شروع ہو جاتا ہے۔
तीसरी गलती हम कहाँ पे करते हैं, एक तो ये कि हम डिसिप्लिन पे कायम नहीं होते, बच्चों को डिसिप्लिन बताते हैं, खुद लेट आना है, बच्चों को सुधारने चले हैं, उसके बाद हम अपनी ड्रेसिंग और अपनी लुक पे फोकस नहीं करते। तीसरी बड़ी गलती जो लगभग ज़्यादातर टीचर्स करते हैं, खासकर स्कूल्स लेवल पे, वो ये होती है कि टीचर खुद तैयारी करके नहीं आता, उसको अपने उन्वान पे अबूर हासिल नहीं होता, अपने लेसन पे अबूर हासिल नहीं होता, और वो क्लास में रूम आके वर्क गर्दानी कर रहा होता है। तो आप जब पहले से प्रिपरेशन नहीं करके आते तो आप क्लास को धोखा देने की कोशिश करते हैं या अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपना लेसन घर से तैयार करके आएंगे तो बच्चे भी क्लास के लिए ज़हनी तौर पे तैयार होंगे और उन्हें पता होगा कि आप इल्म वाले उस्ताद हैं। तो याद रहे, इन तीनों बातों पर सख्त कड़ी नज़र रखनी है, खुद को डिसिप्लिन में लाना है, बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन में आ जाएंगे। खुद टाइम पे आना है, बल्कि टाइम से कुछ देर पहले आना है, अपनी ड्रेसिंग और अपनी फेस की वैल्यू, अपने आप को आपने अपग्रेड करते रहना है। और नंबर थर्ड, आपने जो पढ़ाना है वो पहले पढ़ के आना है, तो इंशाल्लाह आपकी क्लास डिसिप्लिन रहेगी और आपको कोई खौफ पैदा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।